کراچی کا دیرینہ مسئلہ سب سے ایک دو تین چار مسئلے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انکروچمنٹ کا پرابلم ہے، اور اسی سے ٹریفک کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ روڈ تو نظر ہی نہیں آتی، آدھی سے بھی کم روڈ ہوتی ہے جس میں ٹریفک چل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف علاقوں میں یہ اینٹی انکروچمنٹ کارروائیاں ہم نے دیکھی ہیں۔ کارروائیں جب ہو رہی ہوتی ہیں، جب اس وقت کیمپین چل رہی ہوتی ہے تو صورتحال بہتر ہو جاتی ہے، اور کیمپین ختم ہوتی ہے 2-3 دن بعد پھر آپ دیکھتے ہیں جا کر تو پھر پتھارے ٹھیلے اور وہی تقریباً وہی صورتحال ہے۔ تو یہ کیوں پرماننٹلی ختم نہیں ہوتی؟ اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص ہے جو بہت زیادہ متحرک ہے، اور وہ کتنے متحرک ہیں؟ اگر آپ ساؤتھ گئے ہیں، ساؤتھ کا علاقہ، کراچی ساؤتھ کا علاقہ، تو وہاں آپ جا کے دیکھیں گے ایک دم ٹرانسفارم سا ہو گیا وہ لگ ہی نہیں رہا کہ وہ صدر کا علاقہ ہے، اور جہاں پر آپ پیدل چلنے کے لیے بھی بڑی دشواری تھی، ٹریفک کی بات تو بڑی دور کی ہے۔ تو وہاں سے پتھاروں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، پارکنگ مافیا کے خلاف خاص طور پر آپریشن ہو رہا ہے۔ یہ وہ مافیا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ پیسے جو آپ دے رہے ہیں یہ جا کہاں رہے ہیں، اور یہ جو پرچی آپ کو چھوٹی سی مل رہی ہے یہ پرچی ہے کس کی؟ یہ سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل کا حل کر رہے ہیں جناب حازم بھنگوار صاحب، جو کہ اے سی صدر ہیں۔ کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کیا ریزسٹنس کا سامنا ہے، کس دشواریوں کا سامنا ہے، حازم سے جانیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جو ہم بار بار تعریف کرتے ہیں، کبھی آپ نارتھ ناز آباد کی طرف جائیں اور جب یہ تھے وہاں پر تو کیا زبردست نارتھ ناز آباد لگ رہا تھا، صاف ستھرا سا، لیکن پھر ان کو جانا پڑا، ہٹایا گیا، یا پولیٹکس ہوئی یا سیاسی جماعتوں کا کچھ معاملہ ہوا، پتہ نہیں چلا۔ آج گڈ مارننگ، کیسے؟ گڈ مارننگ فرسٹ آف آل فینٹاسٹک انٹروڈکشن، تھینک یو۔ اس وقت الیکشنز تھے، اس وقت الیکشن سے اگر کوئی اور بات ہوتی میں آنیسٹلی کہتا کہ اس وجہ سے میں تو آبویسلی ایکیوز کرتا، پر اس وقت الیکشنز تھے اینڈ بائی لا ہر کسی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو ایک شفل ہوا تھا۔ شفل کے بعد میں نے ریزیوم نہیں کیا تھا، It was a shuffle. تو ہاں no everybody has to shuffle. آپ جس سب ڈویژن یا ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہو ڈیورنگ الیکشنز آپ ادھر سرو نہیں کر سکتے ہو، تو ہر کسی کو شفل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس وقت کی ڈی سی، ایس ایس پیز، اسسٹنٹ سب شفل ہوئے تھے، بٹ لوگ میرے نام پہ تھوڑا اٹک گئے تھے کہ وہ حازم نہیں، سب کیونکہ کم ہوتا ہے نا یہاں پہ پرفارمنس دکھاتے ہیں لوگ، ان کو یاد رکھتے ہیں لوگ، تو اسی لیے ہم تعریف بھی کرتے ہیں۔ صدر میں کیا ہو رہا ہے یہ؟ صدر میں بہت کچھ ہو رہا ہے، صدر نے بہت تھکا دیا ہے مجھے، پر صدر میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایکچولی صدر کا جو تھا کرنٹلی اسسٹنٹ کمشنر جنرل، آئی سرو انڈر دی کمشنر کراچی میں، اینڈ یہ مجھے لک آفٹر چارج دیا گیا تھا صدر کا، جو ابھی تک میرے پاس ہے۔ اینڈ آبویسلی everybody does know I think کہ مسئلہ کیا تھا، جیسے آپ نے کہا مافیا، انکروچمنٹ، تو آبویسلی جب لک آفٹر چارج تھا I didn't have to wait، مجھے پتا ہے مسئلہ کیا ہے، تو مجھے سسٹمیٹکلی ہر چیز کریک ڈاؤن کرنی تھی، سسٹمیٹکلی۔ مجھے مسئلہ بس وہاں آیا کہ جو کام میرا سچ میں 3 گھنٹے میں ہو سکتا تھا، یہ مجھے 20 گھنٹے لگ رہے تھے۔ کیوں؟ بیکاز دا مافیا کی جو روٹس تھے دے ویل اسپریڈ۔ I'll give you example. ٹریفک پولیس کو پکڑایا، بولا کہ آپ کی گاڑی لفٹ کروائیں، لفٹ نہیں ہو رہی ہے گاڑی، that's delaying me۔ گاڑی لفٹ ہوئیں گی تو میں نیکسٹ میں ہم نے لوگ پکڑے ہیں جو یہ ٹکٹ کر رہے ہیں غیر قانونی پارکنگ کے حوالے سے، اور 2 گھنٹے میں واپس مجھے فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں، ہم نے تم کو تھانے بھیج دیا تھا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ادھر میں سمجھا اوکے مافیا کے روٹس جو ہیں کافی ڈیپ روٹڈ ہیں، تو ناؤ آئی ہیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ، بیسکلی لوگوں کو پکڑنا، خود تھانے لے جانا اپنی ٹیم کے ساتھ، وہاں ایف آئی آر کھڑے ہو کے کروانا کہ وہ ریلیز نہ ہو جائیں، گاڑی خود اٹھوانا جو کسی اور کا کام تھا، خود اٹھوانا، اور جو کام 2-3 گھنٹے میں ہو سک رہا تھا یہ ہمیں 20 گھنٹے لگ رہے تھے، اور یہ میرے پیٹھ پہ کر رہا تھا۔ میں گاڑیاں بھی اٹھاؤں گا، لوگوں کو بھی اٹھاؤں گا، ایف آئی آر بھی کروں گا، میں کہیں موقع نہیں دے رہا تھا۔ اور فیلڈ پر موجود تھے آپ؟ میں فیلڈ پہ 20 گھنٹے، مائی ٹیم ایٹ دا مومنٹ بلیس دیم، ایڈمنسٹریٹو جو سپورٹ آئی جس پوری ٹیم تھی ایگزاسٹڈ ہے، 20 گھنٹے گاڑی میں کوئی سو رہا، بریکس لے رہے ہیں، نہیں چھوڑا، ساتھوں ساتھ پتھارے بٹھائے جا رہے ہیں، دکانوں کو بھی سیل کیا، جسٹ ٹو لیٹ دیم نو آپ کے باہر اگر کوئی ہوئے گی وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ۔ آپ کے باہر کیوں ہے؟ اچھا وہ باہر اس لیے کہ وہ دکان والا بھی ان سے لے رہا ہے پیسے؟ ایگزیکٹلی، تو ہر کسی کو میں نے سیل بھی کیا، اکاؤنٹیبلٹی بھی لے آیا کہ نو دس ان ایکسیپٹیبل۔ اب نہ دکان والے راضی ہو رہے ہیں، نہ مارکیٹ والے راضی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو میں نے پکڑا ہوا ہے۔ اب میں نے سیل کیا تھا، اب ایف آئی آر کروں گا، تو اب ان کے اوپر ہر جسے کسی پریشر آ رہا ہے۔ جو وہاں کی ٹریفک پولیس تھی، جب ان کی کمپلینیں ہوئیں، ہر چیز ہوئیں، یا جو بھی وہاں سیکورٹی والے لوگ تھے وہ بھی تھوڑا ٹائٹ ہو گئے۔ اب نہ nobody supporting them to a point that they tried approaching me. ان کا جو let's do some settlement with us and there was no deal boys. clear my road. میں روڈ کلیئر کرو, there's nothing happening. مجھے بتائیں کہ اس میں ظاہر ایک پبلک انٹرسٹ کا بھی مسئلہ ہے, لیکن جب پبلک کسی
چیز سے جڑی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو آتے ہیں غریب لوگ ہیں, ڈرائی فروٹس کے ہم نے دیکھا کہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں لے کر وہاں پر, جی اب ان کے لیے کوئی ڈیزگنیٹڈ جگہ تو ہونی چاہیے نا, کیونکہ ان کا لیولیہوڈ بریڈ اینڈ بٹر جڑا ہوا ہے اس سے, روزانہ کی ڈیلی بیسس پر وہ کماتے ہیں, اور وہ ان کے لیے کیا پلان کیا؟ اوکے, if you notice وہ جو عورتوں کی بات کر رہے ہیں, ایکچولی I've seen them couple of times, ان کو ہم نے اتنا ہی کہا تھا کہ روڈ پہ نہیں, آپ فٹ پاتھ پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے, بیکاز obviously ہم کسی کو اینڈ آف دا ڈے یہ ہو رہا پبلک کے لیے ہے, all this serving is for public, تو آپ الٹا ان کو تنگ نہیں کر سکتے. the maximum یا minimum آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ یہ غلط ہے, پر وہ بھی ایک مافیا تھا. اچھا, nobody was willingly sitting here. ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ جگہ دیں گے, you pay us a percentage, اور آپ آ کے بیٹھ جائیں بیسکلی, کیونکہ بیٹھنے کے لیے اتنی جگہ ہے. تو ٹریفک یہاں ہی اتنی کیوں ہیکٹک تھی؟ بیکاز the areas were privately being sold off. آپ یہاں آ کے بیٹھو, یہاں پتھارے لگاؤ, یہ آپ کو, آپ مجھے کچھ دو, ایریا کو کچھ دو. اور یہ پیرلل سسٹم, اس میں کتنے پیسے, یعنی اگر I really do not know کس کی, I do know اربوں کا یہ تو, yes, یہ میں نے سنائی تھی, but I do not know because اس میں میں انوالو نہیں ہوتا. میرا کام ہوتا ہے ایکشن کے طور پہ. so my thing was clear everything out. and اب آپ دیکھیں گے جیسے ٹانگا اسٹینڈ, پتھر ہٹ گئے وہاں سے, میں نے وہاں ریپیٹڈلی کیا ہے آپریشن. اور وہاں سے کہاں جائیں گے اب؟ they can go anywhere but they cannot, ایک جگہ پہ بیٹھنا, ان کو کسی نے کہا کہ آپ بیٹھیں, pay us a percentage, تو اس لیے وہ رش جمع ہو رہی ہے. نہیں تو یہ مکس ہوتے ہیں نا جدھر کدھر. آپ دیکھیں کچھ ایریا میں ہیں, کم ہیں, کہیں زیادہ ہیں, بیکاز یہاں کہا گیا ان کو کم سیٹ بیٹھیں اور ہمیں پرسنٹیج دیں, تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ الاؤڈ ہے, جبکہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ان کا بھی اور ہم پیسے دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اینڈ ناؤ دے آر obviously تھوڑا سینسٹائز ہو گئے کہ نو, یہ آپ غلط کریں, آپ سے غلط کروایا جا رہا ہے, اور نقصان آپ ہی کو ہو رہا ہے. اچھا, پارکنگ کا مسئلہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ بائکر بائک مطلب وہ جاتے ہیں اپنی پارک کرتے ہیں بائک, اور اس کے بعد انہیں نہیں پتا ہوتا کہ جو ان کو پرچی مل رہی ہے کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ نے تو فیصلہ کر لیا تھا 2-3 مہینے پہلے کہ کوئی پارکنگ مافیا چارج نہیں ہوگی, چارج پارکنگ نہیں ہے. تو ابھی بھی ویسے چارج ہو رہی تھی. اب یہاں پبلک کو کیسے کیا جاتا ہے, پبلک کو بولیں گے آپ اپنی پارکنگ کر لو, ہم گاڑی کا خیال بھی رکھیں گے. تو ان کو یہ ایریا بڑا جیسے سیلنگ نہیں ہوتا, دکاندار, ہم خیال بھی رکھیں گے, آپ کی گاڑی کا کچھ نہیں ہوگا, یعنی چوری ہو جاتی ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سو جو پبلک ہے بیچاری, جو آئی شاپنگ کرنے, جو بھی کام, وہ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے گاڑی تو صحیح ہے, ہاں تو ہم دے دیتے ہیں. اسی میں ان کو یہ ٹرک آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب جبکہ ناؤ آئی ایم سو پراؤڈ آف صدر کی, مجھے نہیں پتا تھا جب میں نے سرو صدر, اس کی پبلک رسپانس کیا ہوئے گا. آئی ایم سو پراؤڈ جو صدر کی پبلک ہے, ان کی جو سپورٹ ہے وہ اتنا ایکٹیو ہو گئے ہیں, دے بیکم سو ایکٹیو. جہاں اتنے اداروں نے جمپ ان نہیں کیا, یہاں پبلک نے جمپ, کمیونٹی پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے, ہاں پبلک نے جمپ ان کیا, پبلک ان کو ریزسٹ کری کہ ہم نہیں کھڑی ہونے دیں گے. اب پبلک مجھے انفارم کرتی ہے ڈائریکٹلی سوشل میڈیا پہ, سر یہ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ ہو رہا ہے, میرا کام آسان کر رہی, سر نہیں 2 بجے کے بعد دیکھ رہے ہیں, سر یہ دیکھ رہے ہیں. پبلک اتنا ایکٹیو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ پبلک واز سو انوائڈ, پبلک بہت تنگ آ گئی تھی, لیکن they were helpless. اچھا, ایک اور چیز, یہ پارکنگ پلازا بنا تھا وہاں پر جی, اور وہ پارکنگ کے لیے تھا, لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پارکنگ سیم ریزن, یہی ریزن, کیونکہ وہاں کیوں جائے, یہاں ہے نا پبلک, یہاں جس کو یہاں. لیکن پھر یہ گاڑیاں اگر پارکنگ پلازا بھی نہیں لوگ یوز کر رہے ہیں, تو پھر کون سی جگہ ہیں جہاں آپ نے اویئرنیس بھی لوگوں کو دی ہے کہ بھائی اگر آپ نے صدر آنا ہے تو یہ آپ کی گاڑیوں کے لیے جگہ ہے, یہاں اپنی گاڑیاں پارک کریں, یہ بائکس کی جگہ ہے. تو یہ آپ نے اتنے ایریاز ہیں ایکچولی پر دے کین پارک, پر وہاں وہی ہو رہا ہے نا کہ آپ ڈائریکٹلی لائک اینی ویئر ایلس آپ گاڑی ایک جگہ پارک کرتے ہیں پھر آتے ہیں, جیسے مالز میں آپ بالکل ڈائریکٹلی وہاں اس کے سامنے نہیں ہوتی ہیں, ارد گرد ہوتی ہیں. صدر بھی ویسے کافی لوکیشنز ہیں جہاں گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں, یا موٹر بائکس ٹیمپریرلی بیسکلی, پر یہ اپنی بھی کنوینئنس دیکھ کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ یہاں پارک کر لو, یہاں کر لو. اور وہ جو 1 لائن تھی 2 لائن تھی دکانداروں کی, وہاں انڈرسٹینڈیبل ہے, پر یہ جو 6 لائنیں بن رہی ہیں, ایک تو انکروچمنٹ, اوپر سے آپ آدھا روڈ بھی کھا لیں, انیکسیپٹیبل ہے میری پبلک کے لیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب وہ بنا پارکنگ پلازا, پتہ نہیں کیسے بنا دیا آپ نے, صدر سے دور ہے وہ, تو لوگ اتنی واک کر کے کیسے صدر آئیں گے. اچھا, ریگل چوک کے جو اطراف کی جو صورتحال ہے, جی وہاں مجھے بتائیں وہاں کیسے لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس آیا؟ بہت پازیٹیو, کیونکہ ریگل آئی تھنک واز دا فرسٹ ون جہاں میں نے آپریشن کیا تھا. ریگل واز دا فرسٹ. فروٹس مارکیٹ بھی پھر اس کی اگلی گلی میں ہے. جی تو وہ ہٹا دی آپ نے, یا وہ فروٹ مارکیٹ ابھی تک نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے جس میں نے کہا سسٹمیٹکلی آپ کو اپنی ٹیم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ شاید آپ کی ٹیم بھی شاید سم ہاؤ انفلوئنسڈ ہوئے,
सो आपको बड़ा सिस्टमेटिकली चलना होता है. अच्छा ये नया एरिया है, लोगों का रिस्पॉन्स अलग होगा, चैलेंजेस अलग होंगे. तो पहले तो मेरा था अगेंस्ट पार्किंग इंक्रोचमेंट. एरिया वाइज फिर मैं चल रहा था. फिर मुझे कहा गया था कि टांगा स्टैंड में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो नहीं मिला. आखिरी बार जो गए थे असेसमेंट में बड़ा पथराव हुआ था और 20 मिनट में उन्होंने बैकआउट किया था. एंड उस पॉलिसी पे मैं नहीं चलता हूँ, इधर आप करें या नहीं करें. तो टांगा स्टैंड जब क्लियर हुआ, फिर हमारी थी जो परिंदा मार्केट, द बर्ड मार्केट, जहाँ एग्जॉटिक एनिमल्स थे, ये हमने कल रात पूरा क्लियर आउट किया. इनको सेफ जगह लोकेट किया, उनको सील किया, क्योंकि इंक्रोचमेंट भी थी पर आप एग्जॉटिक एनिमल्स भी सेल कर रहे हैं. ये एक डिफ़िकल्ट ऑपरेशन जो मुझे बताया गया था, क्योंकि जो प्रीवियसली हुआ था इस पर रेजिस्टेंस बहुत थी. यहाँ तो आई थिंक दे थ्रू पेट्रोल फायर बॉटल बॉम्ब्स. और फिर वो सारे एनिमल राइट्स का भी इशू बना लेते हैं कि हमारे. Exactly. So keeping everybody on board, doctors, vets, everybody was on board. जहाँ इसको relocate कर रहे थे, एक एक चीज़ की इन्वेंट्री बन रही थी to ensure कि कोई चीज़ गायब ना होए, क्योंकि exotic animals expensive होते हैं. And क्योंकि आपको याद है लाहौर में एक दफ़ा ये ऑपरेशन हो कितना, वो तो बहुत clumsily उन्होंने वो किया. Exactly. And my thing is, I'm very an animal activist. मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे कोई भी ऑपरेशन में कहीं भी किसी चीज़ को या किसी को पब्लिक को या कोई एनिमल को नुकसान होए, be it stray और अ पेडिग्री एनिमल. तो मुझे कैजुअलिटीज़ नहीं चाहिए थी. उसमें बर्ड्स थी, इसमें पपीज, इसमें कैट्स थे. एंड आई कैन अंडरस्टैंड वो ऑब्वियसली एनिमल भी स्ट्रेस आउट होते हैं. तो इनको ऑन बोर्ड करना, एक एक को फोटोग्राफ करना कि ये सेफली जाएं, वहाँ लैंड करें, उनको उतारें और उनके डॉक्टर्स ऑन बोर्ड में चेक करें दे ऑल गुड टू गो. एनिमल को जिसे रखा भी गया था, इट वाज हॉरिफिक. उनकी जो बिल्लियाँ थी, दे वर स्टार्व्ड, डिहाइड्रेटेड, उनको ड्रिफ्ट्स लगी. फिर तो ये क्लियर किया. सो सिस्टमैटिकली आई मूव्ड ऑन एंड आई थिंक इट्स ओनली बीन, आज होएगा 11th डे. मुझे मल्टी लेयर्ड है भाई मसला, आप सही कह रहे हैं. बिल्कुल इट्स नॉट इजी थिंग टू डू. 20 घंटे लगे. एक और वीडियो जरा हम दिखाएंगे भी. वो अक्सर ये हुआ कि वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ लड़ाई भी, स्कफल्स भी हमने देखी वहाँ पर होते हुए. तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये इंतहाई नाकाबिल कबूल है ये कि एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहाँ पर कोशिश कर रहा है ट्रैफिक पथारों को हटाने की, और वो बता रहा है कि भाई ये हुकूमत की तरफ से वहां लड़ाई शुरू हो गई है. तो ये मामला भी कितने हुए वहां पर अभी इन 11 दिनों के अंदर आपने देखा? ये इतने नहीं हुए. अच्छा, ये इतने नहीं हुए. आई थिंक बिकॉज मेरी अप्रोच जो पब्लिक के साथ बहुत अलग है. आई ऑलवेज मेक श्योर कि डंडा वाला अप्रोच नहीं होती कि मैं आपको तंग करना, समझाता हूँ मैं ये इस वजह से हो रहा है, टेंशन नहीं करो, ये चीज़ हो रही है, ये हो रही है. और ऐसा नहीं कि हम इस पर चालान कर रहे हैं या बैकवर्ड पे कुछ हो रहा है. तो ऐसा उनको क्लियर ट्रांसपेरेंसी होती है, तो आवाम बड़ी रिस्पॉन्स भी अच्छा देती है. यहाँ जो ये एक्चुअली पुरानी बात है, ये आई थिंक मेरा 5th डे था सदर में ये सिचुएशन हुई थी. और जिसने ये किया था इस पर FIR भी हुई है, जेल भी गया था आदमी. आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट कि आप किसी भी वर्दी वाले को रिगार्डलेस आप किसी को पसंद करें ना करें, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट एन इंडिविजुअल एंड उनकी जो वर्दी है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. बिकॉज कल आप इनके पास नहीं आ सकते हैं. Exactly, and you cannot expect them to help you, and this is how you know disgrace them. And I was really upset about this, but इस पे एक्शन लिया गया था. एक्शन लिया गया. अच्छा, एक और चीज़ है, बैगर माफिया भी बहुत ज़्यादा जी सरगर्म है. क्या मैं आपसे मसाइल पूछूं? मुझे कभी कभार मसाइल इतने हो जाते हैं कि फिर हंसी आने लगती है. आप ये मत समझें कि हम ये बड़ा सीरियस इशू है. ये है प्रॉब्लम इतनी होती है कि माइंड बॉगलिंग है ये. And it's really funny, I'm the only one who gets asked all these questions. जो मेरे डोमेन होते भी नहीं है. But yes, there is this beggar mafia situation, and हम इसको कमिश्नर साहब सर सैयद हसन नकवी इनको लुक इनटू कर रहे हैं एक्चुअली. अभी तक मैंने पर्सनली कोई एक्शन बेगर्स पे नहीं लिया, क्योंकि जो मेरे पास था इस वक्त मेरे स्टेक कुछ और चीज़ों पे थे. आई हैड टू क्लियर इंक्रोचमेंट, पार्किंग. तो अभी तक आई हैव नॉट गॉट इनटू दैट. पर ओवरऑल कराची में बेगर माफियाज के अगेंस्ट एक्शंस हो रहे हैं. वो शायद इतने हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, पर स्टोलिंग कराची एक्चुअली हो रहे हैं. पर मैंने साथ ही भी कोई एक्शन नहीं लिया. बिकॉज ये तो हमें उम्मीद भी है और हमें ट्रस्ट भी है कि ज़बरदस्त काम होगा. लेकिन मुझे ये बताएं कि ये इसके साथ साथ आप बड़ी मतलब ऐसा नहीं कि आप बोरिंग पर्सनैलिटी है. ओके, लाइफ में भी आप एंजॉयमेंट भी साथ साथ चल रहा है और काम भी साथ साथ चल रहा है. ये एक बड़ा बैलेंस रख के आपने चला. कहाँ से फैशन सेंस, कहाँ से इतना जबरदस्त है? It's too early in the morning for this. I really don't. I think it's my age group. I think ये जो मेरी age है, I think it's very experimental, and I'm still young, exploring things, and I don't think कुछ सालों के बाद शायद मैं नहीं कर पाऊँ, because inshallah if I become a DC or a senior, नहीं वो करते रहना आप. I don't know, maybe मैं सोचता हूँ कि जब मैं senior हो गया तो शायद मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर, शायद सूट नहीं करेंगी मुझे. अभी as an assistant commissioner
I'm young, میں کافی چیزوں سے I get away with it. پیپل کین ریلیٹ ٹو یو, یعنی Yeah. کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہیں, Yeah. ایسا نہیں ہے کہ آپ اور بڑا بڑا یعنی طریقے سے جا کے بات بتا رہے ہیں لوگوں کو. عاظم بہت شکریہ, باتیں you بہت so ساری ہیں اور پھر ملاقات آپ سے انشاءاللہ ہوگی. انشاءاللہ. زبردست آپ کام کر رہے ہیں, ایسے ہی کرتے رہیے. تو جناب Thank you, یہ حازم thank you. بنگوار, اور ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.